پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ابھی بھی مطلب مکمل اعتماد یا عدم اعتماد ہے کہ کہیں راستے میں آپ لوگوں کو چھوڑ نہ دیں پی ٹی آئی والے؟ ہم عدم اعتماد نہیں کر رہے، مگر اعتماد تو سازی جو ہے وہ اعتماد سازی اور جو کچھ بھی ہو، میرا ماننا ذاتی طور پہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی اگر فرض کر لیجیے اعتماد سازی ہو بھی جائے، اس کے بعد ہر چیز کو ان رائٹنگ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، ہمارے اپنے ورکر کو پتہ ہو کہ کن شرائط کے اوپر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے کیا ہوگا. یہ نہ ہو کہ جی جو زبانی بات ہوئی تھی اور زبانی بات میں جناب وہ کہیں جی یہ بات نہیں ہوئی تھی، ہم کہیں یہ بات ہوئی تھی، تو اس میں یہ غیر مناسب ہو جاتا ہے. جو کچھ ہو ان رائٹنگ. یہ ان رائٹنگ والی بات سر آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہی ہے کہ آپ نے پیغام بھجوایا تھا اور اس کے بعد جواب نہیں آیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں، لیکن تحریری طور پر ساری چیزیں سامنے ہونی چاہیے. نہیں بڑھ سکتے ہیں ہم اپنی شرائط کے اوپر. ہم دیکھیے ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، آگے بڑھا جا سکتا ہے، مگر وہ پارٹی کا مفاد، پارٹی کا پروگرام، یہ سب کچھ جو ہے نا اولین ترجیح ہوتی ہے. پارٹی کا پروگرام ہم دیکھیے ہم نے 26 امینڈمنٹ میں اگر جو کچھ بھی کیا تھا اس میں پارٹی پروگرام کو ہم نے بڑھایا تھا. ہم نے 5 کم از کم شکیں جو ہے نا وہ اپنی ڈلوائی تھی، باقی کو تو ان کی گریوٹی کو ہم نے کم کیا ہے کیا، مگر وہ عوامی مفاد میں یا پارٹی کے منشور کے مطابق اگر 26 امینڈمنٹ میں کوئی چیز ہے تو وہ جے یو آئی نے ڈلوائی ہے. آپ دیکھ لیجئے 5 چیزیں اٹھا کے، سود کا معاملہ، اسلامی نظریاتی کونسل والا معاملہ، اسلامی شریعت کورٹ والا معاملہ، ہم نے کوئی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. وہ اگر کوئی کہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے. 5 چیزیں تو بالکل سامنے ازر من الشمس ہیں. اچھا ٹھیک ہے کامران صاحب، ایک آخری سر سوال ہوگا کہ اب جو حکومت گورنر رول کے حوالے سے بات کر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ماحول کہ واقعی، کیونکہ حکومت تو یہ ایڈمٹ کر چکی ہے کہ ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، آپ ماحول دیکھ رہے ہیں اور اس کے نتائج، ممکنہ نتائج آپ کی نظر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ گورنر راج ایک دستوری راستہ ہے مگر جمہوری راستہ نہیں، اور اس کا نتیجہ وہ صوبے کے لیے، ملک کے لیے مزید خراب ہو. بات چیت کی جانی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. اگر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، ان کے درمیان کوئی ایسی وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، کوئی ایسے پرابلم ہے، تیسرے فریق کو بیچ میں بٹھائیں، ان کے ذریعے مذاکرات کریں اور ملک کے لیے آگے بڑھیں. ملک میں حالات جو ہے وہ بہت خراب ہیں 2 صوبوں میں اسپیشلی، اور باقی میں عمومی طور پہ اور کرپشن کے حوالے سے. اور رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی، آئی ایم ایف کی دیکھ لی ہوگی، گورنر اسٹیٹ بینک کی دیکھ لی ہوگی، اسٹیٹسٹک ڈویژن کی دیکھ لی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایک آدھ رپورٹ ہے جو بالکل جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی ایسی کوئی فیوریبل بات نہیں آ رہی. بے روزگاری بڑھ گئی، قرضے بڑھ گئے، ملک میں امن امان تباہ ہے. تو ہم نے اچیو کیا کیا؟ اچھا، یہ 2 صوبوں کی جو آپ نے بات کی سر، آپ کا اشارہ ایک بلوچستان کی طرف یقیناً ہوگا، اور آپ کے علم میں ہے کہ حال ہی میں نون لیگ کے سینیٹر نے کہا تھا کہ سی ایم کو تبدیل کیا جا رہا ہے، پھر پیپلز پارٹی نے تردید کی. وہاں کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیے ہمارا معاملہ سی ایم کو تبدیل کرنے یا صرف سی ایم کو برقرار رکھنے کا نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ عوام کی مرضی کے مطابق لوگوں کو الیکٹ ہونے دیں، اس میں مداخلت بند کریں. یہ ہمارا ایشو ہے اصل، اور یہ ایشو جو نا یہ 79 ایئر سے اویٹڈ ہے. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس سے پہلے ہمایوں صاحب اور بابر نواز خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ جو حکومت مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، اس کے بعد آج ملاقات بھی ہم نے دیکھا کہ ہو گئی. اب اس کے بعد پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا سامنے آتی ہے؟ کیا وہ جو پیشکش اسپیکر صاحب کی ہے وہ قبول کرتے ہیں؟ معاملہ مذاکرات کی طرف جاتا ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھنا ہوگا، اور دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پھر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.